ایک بزرگ تھے شاہ بقی الدین ابن مخلد، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ اس دور میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جو سب سے بہترین پڑھاتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل ہیں۔ ان کو حضور کی حدیث سے جو خاص شغف ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ کہتے ہیں میرے دل میں لو لگ گئی، حالانکہ میں امیر گھرانے سے تھا۔ میں کشتی میں بیٹھا امام احمد بن حنبل کے پاس آنے کے لیے، رشتے میں طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی، کسی طریقے سے ایک جزیرے کے ساتھ جا کے کشتی لگی، ٹوٹ گئی، بکھر گئی، میں جزیرے پہ اتر گیا، اور بھی کئی لوگ تھے۔ ایک مہینہ وہاں رہنا پڑا، بارشیں ختم ہوئی، موسم ٹھیک ہوا تو ایک کشتی دکھائی دی آتی ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ وہ اس کشتی میں بیٹھا، دوبارہ بغداد کیا، مجھے سفر طے کرتے 2.5 مہینے گزر گئے، وہ جزیرے پہ مہینہ پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑا۔ نکلا تھا علم حاصل کرنے، جب بغداد شریف پہنچا لوگوں سے پوچھا امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں؟ انہوں نے کہا وہ مدرسہ تو بند ہو گیا ہے، وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا، مسجد مدرسہ سیل کر دیا۔ امام صاحب کہاں ہیں؟ کہا گھر کے اندر قید ہیں۔ ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا، چاروں جانب پولیس کھڑی ہے، اور ویسے بھی بغداد میں کرفیو ہے، ہر چوک چوراہے میں پولیس والے کھڑے ہیں۔ شاہ بقی الدین کہتے اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی میرا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وہ مہینے میں سفر کی صحبتیں، وہ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا، وہ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ کہتے پہنچ گئے، اب پتا چلا کہ کرفیو ہے، سڑکوں پہ پولیس کھڑی ہے، گلیوں میں چوکوں چوراہوں میں پہرے ہیں، امام صاحب تک تو جا کوئی نہیں سکتا۔ کہتے میں نے ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا کسی طریقے گاڑی بتا، کہنے لگا میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا، سخت حالات ہیں، وہ کوئی طریقہ۔ میں نے جب زیادہ تڑپ کے کہا تو وہ شخص کہنے لگا میں ان کے گھر کے قریب تجھے لے جاؤں گا اور گزرتے وقت صرف آنکھ کا اشارہ کروں گا۔ کہتے میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ ان کے گھر کے تیری تلاش میں پھرے نا ہم جنگل پہاڑ اور دشت میں، ان کے دروازے کے قریب اس نے اشارہ کیا۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں کہ میں گھر دے کے آ گیا واپس۔ اب میں سوچنے لگا کہ کیسے امام صاحب تک پہنچنا ہے، بڑی تجویزیں سوچیں، بڑی تجویزیں، کام والا بن جاؤں، پھیری لگانے لگ جاؤں۔ پھر سوچا کہ اگر میں کچھ بیچوں گا ریڑھی پہ رکھ کے تو کوئی خریدنے نکلے گا، کوئی نہیں نکلے گا، کس طرح کروں، کیا کروں، بڑی سوچیں۔ بالآخر میں نے طے کیا، اللہ اکبر، میں نے نہ کپڑے پھاڑ لیے، امامہ اتار دیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ مٹی کا خرید کے گلے میں رسی سے باندھ لیا، اور امام احمد بن حنبل کی 3 گلیوں پیچھے میں نے دروازہ دروازہ صدا لگانی شروع کی، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ لینے آیا ہوں۔ کہتے ہیں ایک ایک دینار مانگتے 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 آزم یار منون دی خاطر اساں کی پیز وٹائے۔ کہتے ہیں مانگتے مانگتے نا میں امام احمد بن حنبل کے دروازے تک آیا، امیر گھر کا بچہ تھا، بڑے پیسے جیب میں ہوتے تھے۔ امام کے دروازے پہ صدا لگائی، کوئی ہے اللہ کے نام پہ دینے والا؟ کہتے ہیں وہ نور بھرا دروازہ کھلا، ایک گورے مکھڑے والا، سفید داڑھی والا، سونے امامے والا، چمکدار آنکھیں، نورانی شباہت۔ کہتے امام احمد بن حنبل باہر آئے اور جیسے ایک دینار میرے پیالے میں ڈالنے لگے تو میں نے ہاتھ چوم کے کہا سونیا تیرے قربان جاؤں، میں دینار لینے نہیں آیا، محمد عربی کی حدیثیں سننے آیا ہوں۔ کہتے امام کی بھی آنکھیں کھل گئی، کہنے لگے اس حال میں آزم یار منون دی خاطر اساں کی پیس بٹائے۔ کہ حضور کیا کرتا، یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا، میں تو کہاں سے چلا ہوں، کہاں پہنچا ہوں، کیا کروں؟ امام صاحب فرمانے لگے پھر میں بھی بڑے دنوں سے پریشان تھا، کوئی سیکھنے والا نہیں مل رہا تھا، تو مل گیا۔ کہنے لگا حضور میں روز آ جاؤں فقیر بن کے، آپ جتنا چاہیں 2 4 5 منٹ میں مجھے حدیثیں سنا دیں، میں اگلے دن یاد کر آیا کروں۔ کہتے 2 سال لگ گئے، شاگرد کہاں ملیں گے ایسے، کہاں مرید ملیں گے، گزر گیا دور۔ کہتے ہیں کہ میں نہ ہر روز فقیر بن کے جاتا، 3 گلیاں پیچھے مانگنا شروع کرتا، کچھ حق نہ کرے، 2 سال دروازے پہ جاتا، آگے پیالہ کرتا، امام 1 دینار ڈالتے اور مصطفیٰ کی حدیثیں سناتے۔ کہتے ہیں حالات بدل گئے، 2 سال کے بعد حکومت بدل گئی، امام کا مدرسہ بحال ہو گیا، رش ہو گیا،
بادشاہ بڑا عقیدت مند تھا، جو نیا آیا اس نے بڑا کر کے ادارہ بنا کے دیا. جس دن میں گیا تو رش لگا ہوا تھا. کہتے حالات بدلے تو ہم نے بھی کپڑے بدلے، ہم نے بھی دوبارہ سے دستار باندھی. اور کہتے ہیں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں جب داخل ہوا نا تو امام اٹھ کے کھڑے ہوئے. آپ فرمانے لگے پتر ادھر آ، تو آگے آ کے بیٹھ. لوگ دین سیکھنے آتے ہیں، تو فقیر بن کے مانگنے آیا تھا. اور میں بھی باقیوں کو پڑھایا کرتا تھا، تجھے میں دیا کرتا تھا. اور اب باقی پڑھا کریں گے، تجھے دیا جائے گا. اور آج تجھے سینے سے نکال کے دیا کروں گا. زمانے بدل گئے، حالات بدل گئے. وہ شخص چلا گیا، کون حکمران تھا کون نہیں تھا، لیکن استاد شاگرد کے ادب کی داستان قیامت تک باقی رہے گی. یہ قیامت جب طبیعتوں میں احترام ہوتا ہے، جب ادب ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب کتنا پیارا ہے. نبی پاک علیہ السلام اس احترام کے جذبے کو کتنا پسند کرتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جذبہ احترام سے کتنے راضی ہوتے ہیں. حضور کس قدر زیادہ چاہتے ہیں کہ میری امت ادب والی بنے. نبی پاک علیہ السلام ادب والے لوگوں کے بارے میں اتنے راضی ہیں، اتنے راضی ہیں، اتنے خوش ہیں. حضور اتنا نوازتے ہیں. میں نے یہ حدیث پڑھی تو یوں لگا کہ جیسے روح وجد کرنے لگی ہے. بہقی میں امام بہقی نے لکھی ہے، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو چھوٹے پر شفقت کرے اور بڑے کا احترام کرے، اللہ اسے جنت میں میری سنگت عطا فرمائے گا. یہ میرے قرب کا ذریعہ ہے، یہ چیز میرا قرب ملے گا. شرط یہ ہے کہ ادب والے بن کے آؤ، احترام والے بن کے آؤ. کبھی بھی سوء ادب نہ کریں، کبھی کسی مقام پر بے ادبی نہ کریں. آپ اپنا ذائقہ کبھی تبدیل نہ کریں. امام احمد بن حنبل کی جگہ وضو کر رہے تھے. ایک شخص کہتا ہے میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی تھی. تو امام صاحب نا وضو کر رہے تھے جھیل پر بیٹھ کے. تو جھیل اس طرح ہوتی ہے، پہاڑ ہیں، اوپر کو پانی نیچے آ رہا ہے. تو کہتے ہیں امام صاحب نیچے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے، تو میں اوپر بیٹھ کے نا وضو کر رہا تھا یا پانی پی رہا تھا. تو میں نے دیکھا کتنے بڑے امام نیچے. کہتے میں نا میرے دل میں خیال ہے یار میں ساری زندگی غلط کاموں میں گزاری ہے، پر جو بھی ہے یہ رسول اللہ کے دین کے عالم ہے. کہتے ہیں وہ حضور کے دین کی عزت کرنے کے لیے میں اوپر سے اٹھا آ کے نا، تو میں تھوڑا پیچھے جا کے نیچے بیٹھ گیا. جو میری حاجت تھی، پانی پینا تھا یا منہ دھونا تھا، میں وہ کرنے لگا. کہتے ہیں امام صاحب نے بھی نظر میری طرف دیکھی. پتہ نہیں انہوں نے کیا دعا دی کہ رب نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما. میں اللہ کے فضل سے اللہ نے میرا دل موڑ دیا اور میں رب کریم کی بارگاہ کی جانب میری توجہ ہو گئی. خدا نے مجھے اس ادب کی برکت سے اپنی بارگاہ کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے مجھے موڑ لیا. بے ادبی تو بندے کو کفر تک لے جاتی ہے، بے ادبی تو کفر تک لے جاتی ہے. اگر بندہ بے ادب ہوتا ہوتا اللہ رسول کی بے ادبی تک پہنچ جائے تو دور نکل گیا. لیکن یہاں باقاعدہ بے ادبی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. کبھی بھی بے ادب نہ بنے، ادب والے رہیں، ادب والے بن کے جئیں، ادب والے بن کے دنیا سے جائیں. وہ درویش نے کہا تھا کہ بے ادباں مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ٹوئی، بانج ادب دے محمد بخشا، توڑ نہیں چڑھیا کوئی. آخر دعوا یا ان الحمدللہ رب العالمین. عزیز دوستو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی معاشرے کے اندر ضرورت ہمیشہ موجود رہتی ہے. اگر وہ چیزیں معاشرے سے نکال دی جائیں تو معاشرہ قائم تو رہتا ہے لیکن پھیکا سا ہو جاتا ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح کچھ چیزیں زمین کا، معاشرے کا نمک ہیں. اگر وہ موجود نہیں ہوں گی تو سارے مسالہ جات اور ساری تیاری کے باوجود سوسائٹی میں چیزیں بد مزہ ہو جائیں گی. انہی چیزوں میں سے ایک چیز ادب ہے. ادب اگر معاشرے سے نکال دیا جائے تو چیزیں پھیکی ہو جائیں گی. اپنا اصل حسن چیزوں کا گدلا ہو جائے گا. بادب لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کو عزت دے دیتے ہیں
اور اپنے اخلاق کو بلند کر لیتے ہیں۔ جب آپ کسی کا احترام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسی کو نہیں کچھ دے رہے ہوتے، آپ اپنی عظمت کا بھی اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو عزت دیتے وقت آپ کے اخلاق کا بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ اخلاقی قدریں مضبوط ہوتی ہیں احترام کرنے سے۔ مذہب اسلام اتنا سونا ہے، اتنا پیارا ہے، یہ دین اتنا ٹھنڈا اور اتنا میٹھا ہے کہ دھرتی کے سارے حسن سمیٹ کر اگر ایک لفظ بنایا جائے تو وہ دین اسلام بنتا ہے۔ یہ دین اتنی خوبصورتیاں بانٹتا ہے، اگر دین اسلام کی مختلف تشریحات کرتے کرتے یہ کہہ دیا جائے نا کہ یہ دین ادب والا دین ہے، احترام والا دین ہے، توقیر والا دین ہے، ہر شخص کو مناسب عزت، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے استاد کی عزت بیان کی، باپ کی عزت بیان کی، بوڑھے کی عزت بیان کی، امام کی عزت بیان کی، عالم کی عزت بیان کی۔ کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ان پڑھ تھا، سادہ تھا، پر مزدوری کر رہا تھا، حلال کما رہا تھا، ہاتھوں پہ چھالے تھے، قربان جائیں۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ جو حلال کما رہا ہے نا یہ بھی اللہ کا دوست ہے۔ اس کا بھی احترام بیان کر دیا، اس کا اکرام بھی بیان کر دیا۔ تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو احترام دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیکھیے حضور نے اس عورت کی بھی فضیلت بیان کی جس کے گھر کے اندر اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اس کی بھی فضیلت بیان کی کہ جس گھر کے اندر اولاد پیدا ہوتی ہے پر جلدی چلی جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے کسی بچے کا خدا نہ خواستہ، اس کی بھی فضیلت بیان کی جس کا خامند موجود ہے اور وہ خامند کی خدمت کرتی ہے، اور اس بیوی کی بھی فضیلت بیان کی جس کا خامند انتقال کر گیا پر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت میں مجھے وہ عورت نظر آئے گی۔ تو ہر شخص کے لیے حضور نے احترام بیان کیا، اکرام بیان کیا۔ ہم نے چونکہ بدگمانیاں پیدا کرنی شروع کر لی ہیں تو معاشرے کے اندر بسنے والے لوگوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں مختلف وسوسے آ جاتے ہیں، مختلف وسوسے۔ کسی بھی شعبے کے کسی بھی آدمی کے بارے میں کوئی 2 4 5 باتیں اپنے ذہن میں اکٹھی کر کے یا کانوں میں کسی نے وہ بات ڈال دی تو ہم ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ گاڑیاں چلانے والے تو بندے ٹھیک ہی نہیں ہوتے، یہ جناب پولیس کے محکمے کے لوگ تو درست ہوتے ہی نہیں، فلانے محکمے کے لوگ تو ہوتے ہی خراب ہیں، ذہن بن جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ادب انسان کے دل سے رخصت ہوتا ہے۔ ہمیں دین نے ادب سکھایا، احترام سکھایا۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات بابرکات ہے، ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ چھوٹے بڑوں کا ادب سکھاتے تھے، پر یہ واحد دربار مصطفیٰ ہے کہ جس کے آداب خود رب کریم نے بیان فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آپ کبھی آیت کے انداز پر غور کریں، کہا اے ایمان والو تمہاری آوازیں میرے نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ بندے کی آواز کا کوئی والیوم ہوتا ہے کہ اب 3 پہ آواز ہے، ٹیپ ریکارڈر کا تو والیوم ہوتا ہے نا کہ 1 پہ ہے، 2 پہ ہے، 6 پہ ہے، تو آواز کا والیوم ہوتا ہے کہ یہ کتنے پہ ہے۔ آواز تولی جا سکتی ہے کہ میری آواز کا وزن اس وقت 1.5 پاؤ ہے، آدھا کلو ہے، 5 چھٹانک ہے، کوئی ہوتا ہے وزن؟ لیکن ہمیں بتایا گیا کہ بالکل وزن نہیں ہوتا، تولی نہیں جا سکتی، ماپی نہیں جا سکتی، پرکھی نہیں جا سکتی، لیکن جب تم نے دروازہ رسول پہ آنا ہے تو پھر آواز کو بھی تول کے آنا، پھر لفظوں کو پرکھ کے آنا ہے، پھر جملے مرتب کر کے آنا، پھر ترتیب لگا کے آنا ہے، پھر تم نے وہاں سوچ سمجھ کے بات کرنی۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے میں غلام خریدنے گیا، اس نے میرے ساتھ شرط رکھی کہ حضور آپ مجھے خرید کے لے جانے ہیں، میری شرط یہ ہے کہ میں دن کو آپ کی ڈیوٹی کروں گا، رات کو نہیں کروں گا۔ فرماتے میں لے آیا، گھر لا کے میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟
کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا. کھائے گا کیا؟ حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی. جس نام سے پکارو گے آ جاؤں گا، جو دو گے کھا لوں گا. کہا کس کمرے میں رہو گے؟ کہا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے. کہتے میں نے کہا پھر بھی یہ کمرے ہیں پسند کر لو. ایک ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ اس نے پسند کر لیا. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں اسے کام بتاتا پر اتنی محنت سے کرتا کہ کمال کر دیتا، میرے اشارے سمجھتا. ایک دن میں تہجد کے وقت اٹھا، اس کے کمرے میں گیا تو وہ توبہ توبہ پکار رہا تھا. سنو ولیوں کی توبہ. فرماتے اس کے کمرے سے چیخنے کی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اللہ معافی دے دے. تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے. اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں حال یہ ہے کہ اس کے کمرے سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، نور ہی نور. اور وہ روتا ہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. فرماتے میں سوچنے لگا معافی کس چیز کی مانگ رہا ہے. فرماتے وہ خود ہی بولا اور معافی دیکھو بھائی، توبہ دیکھو اللہ والوں کی. کہنے لگا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نے زندگی دی، نعمت دی، آنکھیں دی، کان دیے، سانسیں چلائیں، بغیر مانگے سارا کچھ دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ میں دن رات تیری بارگاہ میں جھکا رہتا، پر مجھے معاف کر دے. میرے اوپر امام احمد بن حنبل کے بھی حقوق ہیں، میرے مالک کا بھی حق ہے، اس لیے میں دن سارا عبادت نہیں کر سکتا، بس 5 نمازیں پڑھ سکتا ہوں. رات میں جاگتا رہتا ہوں تیرے حضور. اللہ وہ جو سارا دن میں عبادت نہیں نہ کر پاتا مجھے معاف کر دے. خدایا میری غلطی معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے. اور راتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تھی توندے، فجر اوہی گناہگار کا آون. سب تو نہیں، یا اللہ چاہیے تھا میں 24 گھنٹے سجدے کرتا، بخش دے، یہ میری خطا معاف کر دے. ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے جب خلقت ساری سوتی ہے. اور درویش کہنے لگے رات پوے تے بے دردانو، نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی، ستے امیان جگاوے. یا اللہ معاف کر دے، میں سارا دن سجدے نہیں کر پاتا، سارا دن لمبی نہ معافی دے دے. یہ توبہ ہے اللہ والوں کی. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں فجر کے وقت وہ میرے ساتھ مسجد گیا، میں نے اس کا چہرہ دیکھا، میں اس کو کونے میں لے گیا. میں نے کہا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، جا میں اپنے حق معاف کرتا ہوں، مکان تیرے پاس رہے گا، کھانا تجھے ملے گا، تو آزاد ہے. اس نے کہا حضور ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ ہماری تو خواہش ہے نا کہ بندہ اس وقت ملنے آئے جب میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، کوئی اس وقت گھر پہنچے جب میں سجدے میں ہوں، لوگوں کو پتا چلے بڑا نیک ہے، بڑا نمازی ہے. اس وقت کسی کی نظر پڑے جب میں بالکل قرآن پاک پہ بیٹھا ہوں. فرماتے ہیں جب میں نے کہا نا تو آزاد ہے، تو کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے رات میں نے تیری توبہ دیکھ لی ہے، توبہ دیکھ لی. امام صاحب فرماتے وہ پھر تڑپ کے رویا، سجدے میں سر رکھا. تو نے یہ کیا عجب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، میں سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدتوں راز میں. یہ تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے بھی کھینچ لایا مجاز میں. اے اللہ پردہ ہی کھول دیا ہے تو نے. یہ عبادتیں، یہ توبہ، یہ ریاضتیں، یہ تیرا میرا راز تھا. اللہ تو نے پردے ہی کھول دیے، مہربانی کر مجھے پردہ پوشی عطا فرما. اللہ معاف کر دے، مجھے پردہ پوشی عطا کر. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں سجدے میں ہی اس نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، پھر وہ گرا، اس کی روح پرواز کر گئی، پرواز کر گئی، چلا گیا، رخصت ہو گیا. یہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. او بھائی اس بات پہ بھی توبہ ہے کہ یا اللہ میں سارا دن نفل نہیں پیے. یہ اللہ کے ولیوں کی توبہ ہے. سارا کچھ کر کر آ کے نا، سارا کچھ کر کر آ کے پھر بھی معافی، ڈیوٹیاں کر کے ساری پھر بھی معافی. یا اللہ معاف کر دے. سارا دن عبادت کر کے پھر بھی کہتے اللہ بخش دے. وہ نیکوکار ہونے کے باوجود توبہ کرتے ہیں. یہاں گناہگار ڈٹے ہوئے، ڈٹ گئے. توبہ
بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں گناہ ہوں گے تو توبہ کریں گے نا، اور ہمارے زمانے میں تو گناہ گار ہے ہی نہیں، سارے نیکوکار ہیں اللہ ماشاءاللہ. اور اس وقت مدینے اور مکے میں اس ہمارے زمانے میں مدینے اور مکے میں جس آدمی کی فقہ پہ عمل کیا جاتا ہے وہ امام احمد بن حنبل ہے. گویا اس وقت بھی مکے اور مدینے میں جن کا فتویٰ چلتا ہے وہ امام احمد بن حنبل ہے. بہت بڑے امام تھے. مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں میرے پاس ان کی حدیث کی کتاب ہے. کیا بات تھی اس شخص کی، بہت بڑے امام تھے، لاکھوں حدیثیں زبانی یاد تھی، اور بغداد سارا ان سے فتوے لیتا تھا. امام صاحب سے کسی نے پوچھا حضور کبھی پریشان بھی ہوئے فتویٰ دیتے؟ فرمانے لگے ایک بی بی آئی تھی مسئلہ پوچھنے، بڑا پریشان کر گئی. ایک بی بی مسئلہ پوچھنے آئی، بڑا پریشان کر گئی. لوگوں نے کہا حضور بی بی؟ فرمانے لگے میں نے گھر کے اندر جگہ بنائی ہوئی تھی، ایک پردہ لٹکتا تھا، اس طرف میں بیٹھتا تھا، اس طرف اگر کوئی عورت مسئلہ پوچھنے آتی تو پردے کے اس پار بیٹھ کے وہ بات کرتی تھی. روٹین میں عورتیں طلاق کے مسائل، گھر کے چھوٹے موٹے جو جھگڑے ہوتے تھے ان پر سوالات پوچھتی تھیں. میرے خاوند نے مجھے یوں کہہ دیا ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ تو میرے بیٹے نے مجھے آ کے بتایا کہ ایک بوڑھی عورت آئی ہے باہر مسئلہ پوچھنے. توجہ کرنا ذرا بات پر، اور خاص غور کرنا کہ عرض کرنے لگا ہوں. فرماتے میرے بیٹے نے بتایا کہ ابا جی بوڑھی سی عورت ہے، وہ کہتی ہے میں نے امام صاحب سے سوال پوچھنا ہے. فرماتے پردے کے پیچھے بٹھایا، میں بھی بیٹھ گیا تو بی بی آئی اور جچے تلے لفظوں میں فٹافٹ اس نے بات شروع کر دی. عورت کو حکم ہے غیر محرم سے بات کرے تو میٹھے انداز میں نہ کرے، میٹھے انداز میں. مرد کے لیے بھی حکم ہے بیویوں سے گفتگو کرے تو اس طرح کے جملوں میں نہ کرے جس سے توجہ پیدا ہو، موٹی سی 2 حرفی بات کرے. یہ سارے میرے بھائی ان چیزوں کا دھیان رکھا کرے. عورت غیر محرم کے ساتھ میٹھی گفتگو کرنا، دلوں میں کجی پیدا ہو، یہ منع ہے. امام صاحب فرماتے ہیں بوڑھی تھی پر اس نے بات چھیڑی پردے کے پیچھے بیٹھ کے، تو بڑے جچے تلے 2-3 جملوں میں کہنے لگی امام صاحب مسئلہ پوچھنا ہے. فرمایا پوچھو. کہتے میں بڑا تیار تھا اور میں اللہ نے بڑا علم سے انہیں نوازا تھا. کہتے میں پریشان کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن یہ بی بی پریشان کر گئی. یہ متقی لوگ تھے. فرماتے ہیں میں نے کہا بی بی پوچھو. کہنے لگی حضور میں نا محنت کی کمائی سے روٹی کھاتی ہوں، چرخہ رکھا ہوا ہے، سوت کاٹ کے اس کی کمائی کھاتی ہوں، سارا دن مزدوری کرتی ہوں، کبھی کبھی کام رہ جاتا ہے تو 14ویں کے چاند کی روشنی میں چھت پہ بیٹھ جاتی ہوں تو چرخہ کاٹتی ہوں. بادشاہ کا لشکر میرے قریب سے کبھی کبھی گزرتا ہے، ان کے پاس بڑی بڑی لالٹینیں، بڑے بڑے ان کے پاس روشنی کے بندوبست ہوتے ہیں. لشکر بادشاہ کا گزرتا ہے تو بہت بڑا لشکر ہوتا ہے، کئی کلومیٹر تک وہ گزرتا جاتا ہے، تو کئی دفعہ اچانک اس کی روشنی بھی میرے چرخے پہ پڑ جاتی ہے. مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اس روشنی میں جو میں سوت کاٹتی ہوں اس کی کمائی میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ امام احمد بن حنبل فرماتا ہے میں تڑپ کے رویا. بی بی تو کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں، اتنی باریک. کہنے لگی بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں، مزدوری کر کے روٹی کھاتی ہوں. پوچھنا یہ تھا او بھائیو، یہ بھی تو یہی وقت گزار کے گئے ہیں نا، یہ بھی وہی قرآن پڑھتے تھے جو ہم پڑھتے، یہ بھی اسی رسول کا کلمہ پڑھتے تھے جن کا ہم پڑھتے، یہ بھی اسی دین کے ماننے والے تھے جس کے یہ لوگ ماننے والے. ہم کدھر نکل گئے؟ پرواہ ہی نہیں، حلال حرام کی تمیز ہی نہیں. لیکن اولیاء اللہ کی صفت. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے میں چکرا گیا اور میں نے اس سے پوچھا پہلے تو اپنا تعارف کرا، تو ہے کون؟ تو کون ہے؟ اس نے کہا حضور تعارف چھوڑے، جو مسئلہ پوچھنے آئے اسے اپنا ڈیٹا بھی دینا پڑتا ہے، ہمیں بتا دیا تو چھوڑے. فرمایا نہیں پہلے بتا تو کون ہے. تو وہ کہنے لگی میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں. وہ جو بغداد میں بابا ننگے پیر پھرتا ہے تو کوئی جانور گوبر بھی نہیں نہ کرتا گلیوں میں، وہ نیک بابا، میں اس کی بہن ہوں. تو امام احمد بن حنبل کہتے میں رو پڑا. میں نے کہا آپا او میری بہن، کوئی اور آتا تو میں فتویٰ یہی دیتا کہ تو کو چھین کے روشنی تو نہیں نہ لیتی، خود پڑ جاتی ہے، جائز ہے تیرے لیے، لیکن تو چونکہ بشر حافی کی ہمشیرہ ہے تو تیرے لیے جائز نہیں، تو نہ یہ کر، تیرے لیے
تقوی والا فیصلہ ہے میرا، تقوی والا، تو نہ یہ کام کر۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں بی بی چلی گئی پر میں ساری رات روتا رہا۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، یہ پرہیزگار لوگ تھے۔ او بھائی، ولی کی کرامت یہ تھوڑی ہے کہ جب سے میں گیا ہوں پھونک مروائی ہے تو میری دکان بڑی چلی، یہ کوئی علامت ہے ولی ہونے کی؟ کس چکر میں پڑ گئے؟ اولیاء اللہ کی علامت یہ ہے کہ وہ تیرے اندر سرور ڈال دے رسول اللہ کی محبت کا۔ ولی اللہ کی علامت اقبال کہتے ہیں وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوائے یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، مشکل کر دے، تیرا مرنے کو دل کرے، تیرا دل کرے کہ مروں گا تو محبوب کے جلوے پھر سے نظر آئیں گے۔ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق۔ ایک ہوتا ہے گفتگو کا اثر، وہ بھی بڑا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے لہجے کا اثر۔ لہجے کا اثر بھی اپنی ایک خاص کیفیت رکھتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تمہارا کلام بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور تمہارا لہجہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ گفتگو اس طرح کرتے ہیں کہ اگر ان کے جملوں کے معنی تلاش کیے جائیں تو وہ معنی ٹھیک ہوتے ہیں۔ انہوں نے جو جملہ بولا ہے وہ جملہ درست ہے، پر جو ان کا لہجہ تھا نا وہ لہجہ ٹھیک نہیں تھا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ تیری بات ٹھیک ہے پر تیرا انداز ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ جو لہجہ ہوتا ہے نا یہ اپنا اثر رکھتا ہے۔ میرے لہجے میں غرور آیا تھا، تیرا حق تھا تو شکایت کرتا۔ لہجہ جو ہوتا ہے نا یہ بہرحال اپنا اثر رکھتا ہے، اس کی تاثیر ہوتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور یہ چھوٹا بچہ جو 8 مہینے سال کا بچہ نا، چھوٹا، اس کے ساتھ اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ پیار کر رہے ہیں، چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں، چھوٹا بچہ ہے، سال یا سال بھر سے کم عمر ہے، آپ نے اس کے رخسار پہ ہلکا سا مارا ہے، ہلکا سا، لیکن جب مارا ہے تو ہنستے ہوئے مارا ہے۔ آپ ہنس رہے تھے جب آپ نے مارا تو بچہ بھی ہنس پڑتا ہے، لیکن آپ نے اس کے چہرے پہ مارا ہے، مارا اتنی زور سے ہی ہے پر مارا غصے کے ساتھ، وہ رو پڑتا ہے۔ وہ بھائی تھوڑی دیر پہلے تجھے مارا تھا ہنس کے تو ہنس پڑا تھا، تیری عمر تو ہے سال، اور سال سے کم، سال سے زیادہ ابھی تو چل نہیں پا رہا۔ تو وہ چھوٹا بچہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ تیری مار کا اثر نہیں ہوا میرے والد، میرے بھائی، میری اماں، تیری مار کا اثر نہیں، تیرے لہجے کا اثر ہے۔ تیرا جو لہجہ تھا نا وہ اثر کر گیا ہے، تیرا لہجہ جو تھا نا وہ دل میں اتر گیا ہے۔ تیری جو بات ہے نا کک سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ کچھ باتوں میں تاثیر ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا لب و لہجہ حسین ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نا مطلب لمبے چوڑے جملے نہیں کہتے لیکن ملتے اتنے پیار سے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ وہ ہمارے سینے سے لگے تھے تو دکھ سارے کھینچ لیے انہوں نے ہر چیز ہمارے اندر سے نکال دی، پریشانی والی راضی کر دیا۔ انہوں نے روٹی اتنی شاندار نہیں کھلائی لیکن ملے اتنے پیار سے، گفتگو اتنی سونی کی، لب و لہجہ اتنا حسین تھا کہ تیریاں ویکھ کے عدامت میں مرید ہی ہو گئی۔ ان کا انداز اتنا خوبصورت تھا۔ ہمارا نا لہجہ آہستہ آہستہ، مثلا بعض لوگ بات کرتے ہیں تو لفظوں میں تلخی ہوتی ہے، ترشروئی ہوتی ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہے، یہ بڑا خوبصورت ایک انداز ہے۔ بہو کئی دفعہ اس طرح کرتی ہے کہ ساس کو جب روٹی دیتی ہے تو لہجہ بڑا سخت ہوتا ہے، لے آئیے کھانا پکا کے، پر جس طرح وہ لائی ہے، جس طرح اس نے رکھا ہے، جو اس کا انداز تھا، جو پھر پانی لانے کا انداز تھا، جو پھر دوائی دینے کا انداز تھا، تو شام کو بیٹا گھر آیا تو ماں رو پڑی ہے، بیمار ماں۔ اس نے کہا بیٹے تیری بیوی بڑا تنگ کرتی ہے، تو بیوی کیا کہتی ہے، کہتی ہے پوچھو میں آکھیا کی ہے، کچھ بھی نہیں سو آکھیا، گل تے کی تھی کوئی نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اماں سے پوچھے میں نے کہا کیا ہے، تو بالکل اس نے کچھ بھی نہیں کہا، یہ تو بالکل بات ٹھیک ہے، اس نے ایک جملہ بھی سخت معاذ اللہ اس نے کوئی برا بھلا نہیں کہا، کوئی گالی نہیں دی، لیکن تیری روٹی لانے کا انداز اتنا تلخ تھا کہ اس بوڑھی اور بیمار ماں کے آنسو نکل گئے۔ مانا کیا ہوا کہ ہو سکتا ہے تو تلخ بات کرتی تو وہ معاملہ کسی حد تک قابل قبول ہوتا،
پر وہ جو تیرے لہجے نے یوں اس طرح کیا نا جس طرح کو بھکاری کو دے رہا ہو، وہ میرے بھائی تیرا انداز تو ٹھیک ہو، تیری گفتگو کا طریقہ تو ٹھیک ہو. وہ کہتے ہیں کہ معاملات تو نصیبوں سے ہیں، پر چلو یار ملاقات تو ٹھیک ہونا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک لمحہ مل جائیں تو ان کی ملاقات کی یاد کبھی دوبارہ آئے نا تو وہ یاد بھی بندے کے دکھ سارے دور کر جاتی ہے، طبیعت کو تازہ کر جاتی. حضرت امام مالک کہتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا. اکثر دین پڑھنے والے غریبوں کے بیٹے ہوتے ہیں. امیروں کے بچے ایف ایس سی پڑھتے ہیں، بی ایس سی پڑھتے ہیں، ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں. غریبوں کے بچے دین پڑھتے ہیں، اور پھر امیروں کو ممبریاں ملتی ہیں. غریبوں کے بچوں کو اللہ ممبر عطا فرماتا ہے، مصلی رسول اللہ دیتا ہے. حضرت سیدنا امام ابو مالک فرماتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا اور میری 6-7 بہنیں، میں اکیلا بھائی تھا. آپ فرماتے ہیں میرے ابا جی فوت ہو گئے. میری امی پکڑ کے مجھے ایک دھوبی کی دکان پہ لے گئی، کہنے لگی اسے کپڑے دھونے کا طریقہ بتا دے، سلیقہ سمجھا دے، یہ بھی ایک چھوٹی سی لانڈری کی دکان کھول لے گا، میری بیٹیوں کا پیٹ پالے گا. دھوبی کہنے لگا ٹھیک ہے، میں 2-3 درہم بھی دوں گا مہینے کے، اور جب کام سیکھ جائے گا تو تنخواہ بڑھ جائے گی. امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بہنوں کے لیے روزی کمانے نکلا، میں بیوہ ماں کے سر پہ بوجھ اتارنے کے لیے نکلا، میں غربت کے عالم میں نکلا. رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا. فرماتے میں وہاں چمکتے چہرے دیکھتا، لیکن اپنی غربت کو دیکھ کے میں آگے بڑھ جاتا، پریشان ہوتا کہ میں کیسے علم حاصل کروں گا. آپ فرماتے امام صاحب مجھے اکثر دیکھتے. ایک دن امام اعظم باہر نکلے، مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو قریب بلایا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما. کیا نام ہے؟ میں نے کہا ابو مالک میرا نام ہے. کہا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ کہا بڑا شوق ہے. کہنے لگے چل آ جا پڑھا کر، آ جا مدرسے میں پڑھا کر. کہتے میں سارا دن وہاں پڑھتا، گھر سے کام کرنے آتا، سارا دن امام اعظم کے پاس پڑھتا رہتا. مہینہ آیا تو میری اماں کہنے لگی تنخواہ لاؤ. میں نے کہا امی جی تنخواہ تو وہ دے گا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو، میں تو پڑھنے جاتا ہوں. کہتے اماں گھر سے نکلی اور بڑے غصے کے ساتھ نکلی، کہنے لگی مولوی نے میرا بچہ خراب کر دیا، میرا بچہ خراب کر دیا. میں کام پہ بھیجتی تھی، اس نے کس چکر میں ڈال دیا؟ مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے، کام بھی تو کرنے چاہیے نا. کہتے امام اعظم کے سامنے کھڑی ہوئی. امام صاحب بڑے امیر کبیر آدمی، اربوں خربوں پتی تھی، اور پھر اتنے بڑے عالم فقیر، سارا بغداد، سارا کوفہ، سارا مصر سلوٹ کرتا ہے. بی بی آئی اور تیز جملے عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے. کہنے لگی مولوی تیری سفید داڑھی، تیرا اتنا نام، تجھے خیال ہی نہیں آیا؟ میں بیوہ عورت ہوں، تو نے میرا بچہ خراب کر ڈالا، میری یتیم بچیاں روٹی کہاں سے کھائیں گی؟ مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے؟ کہتی اتنے سخت جملے کہے، پر قربان جاؤ امام اعظم سنتے رہے اور مسکراتے رہے. کہنے لگے میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، بی بی بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی. بی بی کہتے تیری امام صاحب سنتے رہے. جب غصہ اتر گیا تو کہنے لگے اماں تیرا غصہ اتر گیا ہے؟ اتر گیا ہے. کہنے لگے تیرا بیٹا بڑا نیک ہے، تیرا بیٹا بڑا لائق ہے، تو اسے پڑھنے دے. کہنے لگے چپ کر دے مولوی، یہ پڑھے گا تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گی؟ امام صاحب کہنے لگے مجھے بتائے گی تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ اس نے ایک لفظ تو ہے 3 دینار کا، ایک روایت ایسے بھی لکھی ہے بزرگوں نے، کہنے لگی 40 درہم ہے. اور اماں کہتی میں نے جان بوجھ کے زیادہ بتائے، حالانکہ میں کناب کا خرچہ کرتی تھی، لیکن جب کھلا ڈلا کرے تو وہ والا خرچہ بتایا. میں نے کہا 40 درہم خرچہ ہے، تو دے گا؟ تو کہتے امام اعظم کہنے لگے اماں تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا، پہلی سے پہلے تیرے گھر میں پہنچ جایا کریں گے، یکم سے پہلے آئیں گے. او بھائیو کہاں استاد ملتے ہیں، کہاں استاد ملتے ہیں، کہاں وہ لوگ ملتے ہیں جو دعائیں مانگتے، التجائے کرتے، پیار کرتے. گزر گیا وہ دور، اب تو سوٹ لینے کا دور ہے، مٹھائیاں لینے کا دور ہے، ہاتھ ڈلوانے کا دور آیا ہے. اب کون پوچھتا ہے؟ اب تو پوچھتے ہیں تو میرے لیے کیا لایا ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 مہینے نہیں، 20 سال تک، کہنا آسان، بولنا آسان، سننا آسان، 20 سال تک امام ابو مالک کے گھر میں خرچہ دیتے رہے، وہ پڑھتے رہے. اماں کہنے لگی تو میرے بیٹے کو لگا تو لیا ہے تو پڑھ کے بنے گا کیا؟ حضرت امام اعظم فرمانے لگے بادشاہوں کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ کھانے کھایا کرے گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا، وقت آئے گا تو دیکھے گی. کہتے ہیں میرے امام انتقال کر گئے، وقت بیت گیا. ہارون رشید نے مجھے بلایا بغداد میں اور کہا میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگا ہوں. کہتے ہیں میں خوشی سے سجدے کرنے لگا، میں چیف جسٹس بنا. میں نے اپنی اماں کو خط لکھا کہ اماں بغداد آ جا، تیرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان عطا کر دی ہے. فرماتے ہیں ہارون رشید کی بیوی بڑی اولیاء کی، علماء کی بڑی فرما بردار تھی، محبت کرنے والی تھی. اس نے حلوہ بنا کے بھیجا، کھانا بنا کے بھیجا. ہارون رشید تخت پہ بیٹھ کے کھانے لگا تو کہنے لگا امام صاحب آپ بھی یہیں آ جائیں میرے ساتھ.
کہتے ایک کونے میں وہ بیٹھ گیا، ایک میں بیٹھ گیا، بیچ میں کھانا رکھ لیا، اتنی دیر میں میری اماں بھی پہنچ گئی، 2 لقمے کھائے تھے کہ اماں آ گئی۔ جب اماں نے مجھے تخت پہ بیٹھے دیکھا، ایک یتیم، ایک لاوارث، ایک بن باپ کا بچہ، وہ کل تک جو بہنوں کے لیے 4 دینار نہیں لا سکتا تھا، تخت پہ بیٹھ کے جب روٹی کھاتے دیکھا تو اماں تڑپ گئی، روئی، چیخیں ماری۔ میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آ گیا ہے، اس نے کئی سال پہلے کہا تھا اسے دین کا علم پڑھنے دے، اسے فقیہ بننے دے، یہ بہت آگے جائے گا۔ دیکھ آج اللہ نے تجھے کتنی شان عطا کی ہے۔ کہا بیٹا یہ کمال تیرا نہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے، یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ میرے بھائی اپنی پوری زندگی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ آج تو اساتذہ کرام، اساتذہ مجھ سے ایک ٹیچر کہنے لگے حضرت جی دل نہیں لگتا، بے سکونی سی ہے، کچھ بتلائیں۔ تو میں نے کہا کلاس میں کوئی یتیم بچہ ڈھونڈ لیں، کوئی لاوارث بچہ ڈھونڈیں، اس کی وردی اپنے ذمے لے لیں، کتابیں اپنے ذمے لے لیں، اس کا خرچہ اپنے ذمے لے لیں، روز جیب میں ٹافیاں ڈال کے جایا کرے کہ غریب کو دینی ہے۔ پر میں 2 مہینے یہ والا وظیفہ بھی پڑھ کے دیکھے، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا۔ یہ بھی کہنے لگے بڑی ٹھنڈک ہوئی ہے، بڑا سکون ملا ہے، بڑی تابعداری۔ میں نے کہا آپ لفظوں سے سکون چاہتے ہیں، وہ لوگ خدمت کر کے سکون لیتے۔ کوفے کا ایک امیر آدمی تھا، پھر غریب ہو گیا۔ غریب، غربت بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی، بڑی آزمائش۔ غریب بیوقوف اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے، غریب مجبور اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں نا، تو ساری آزمائشیں کٹھی آ جاتی۔ غریب آدمی تھا، محنت مزدوری کرتا لیکن پوری نہ ہوتی۔ وہ کہتا ایک دن گلی میں ککڑی بیچنے والا آیا، تو میری ایک بیٹی تھی چھوٹی سی، باقی بچے بڑے تھے، چھوٹی ضد کرنے لگی، کہنے لگی ککڑی کھانی ہے، ککڑی۔ کہتے میں پریشان ہو گیا، دل ٹوٹ گیا، بیٹی نے سوال کیا ہے۔ فرماتے میں نے سوچا کس کے پاس جاؤں، کسی اور کے پاس مجھے سمجھ نہ آیا، میں سیدھا امام اعظم کے پاس چلا گیا۔ یہ شخص ہے جو مجھے دے گا بھی اور میرا پردہ بھی رکھے گا، مجھے دے گا بھی اور میرا، بولیے، میرا یہ پردہ بھی رکھے گا، یہ رسوا نہیں کرے گا، یہ فوٹو نہیں کھچائے گا، یہ فوٹو کھچا کے پہلے دن فیس بک پہ نہیں لگائے گا کہ میں غریبوں میں تھیلے بانٹ رہا ہوں، یہ اسی وقت اخبار والوں کو نہیں بلائے گا ایک تھیلا اور 6 اخباروں میں تصویریں، یہ اس طرح نہیں خیرات دے گا۔ حضرت امام اعظم کے پاس گیا تو فرماتے رش بہت زیادہ تھا، میں امام صاحب سے بات ہی نہ کر سکا، واپس آ گیا۔ امام صاحب نے بندہ بھیجا، فرمایا پتہ کر یہ بندہ کسی ضرورت کے لیے آیا تھا، رش کی وجہ سے بات نہیں کر پایا۔ کہتے واپس میرے پیچھے بندہ بھیجا، وہ میرے گھر تک آیا، گھر آ کے اس کو حالات کا پتہ چل گیا، واپس گیا۔ کہتے ہیں 3 تھیلیاں اشرفیوں کی بھر کے امام اعظم لائے اور خود آئے اور رات کے اندھیرے میں آئے اور مجھے تھیلیاں دے کے نا تو میرے آگے ہاتھ باندھ دیے۔ میں نے کہا حضور ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے یار دکھ اس بات کا ہے کہ تو میرا پڑوسی تھا اور تیری غربت کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو میرے علاقے کا تھا اور میں نے سوچا ہی نہیں، میرا اپنا تھا مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ فرمایا معاف کر دے، میری شکایت نہ کرنا کہ یہ میری طرف توجہ نہیں کرتا تھا۔ علم بھی تھا، عمل کا نور بھی تھا، تقوی کا حسن بھی تھا، غریب کی مدد کا جذبہ بھی تھا۔ آج لوگوں پر مال کا فتنہ سوار ہوتا ہے، سب پر نہیں لیکن زیادہ لوگوں پر۔ جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے ویسے ویسے عقل بھی آتی جاتی ہے، ویسے ویسے سیانے بھی ہوتے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ بھی کمائے وہ بھی کرے، میں تو ٹیکنیکلی بڑا ہوں، میں عقل مند ہی، میں بڑی نہ بہن کی فکر رہتی ہے، نہ بھانجوں کی فکر رہتی ہے، نہ رشتہ دار کی فکر رہتی ہے، نہ دائیں بائیں کچھ دیکھتے ہیں۔ لوگ جیسے جیسے پاورفل ہوتے جاتے ہٹتے جاتے، کٹتے جاتے، امیروں سے یرانے لگتے جاتے، آگے کی طرف دیکھتے جاتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی پیار کیا، محبت بانٹی، علم، فقاہت، تقوی، روشنی۔ آج لوگوں کو علم ہوتا ہے پر علم کا نور نہیں ہوتا، ہمیں بہت ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے پر وہ باتیں ہمارے لفظوں میں ہوتی ہیں، ہم اس کے حسن سے آگاہ۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں ان باتوں پر یقین کامل نہیں ہوتا، کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان باتوں کے پیچھے جو عمل کا جذبہ ہے وہ پھیکا ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جتنے بڑے عالم تھے اتنا ہی بڑا خوف تھا اللہ کا دل میں، اتنا ہی بڑا خوف تھا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا تھا، میں نے عشاء کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھی، کتنی لوگ باتیں سنتے ہیں، اس کا اثر کتنا لیتے ہیں، لیکن امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ کہتے میں نے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھی مسجد میں، تو قاری صاحب نے قرآن پڑھا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، فرماتے ہیں آخری 2 آیتیں پڑھی، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن تیرے ذرے ذرے کا حساب کروں گا،
ذرہ برابر نیکی ہوئی تو تیرے سامنے آئی, ذرہ برابر گناہ ہوا تو تیرے کس کے برابر؟ جی وہ کتنا ہوتا ہے؟ ریت کا ایک ذرہ, اس کے برابر بھی گناہ ہوا تو تیرے سامنے, یہ اللہ کہہ دیا ہے. تو ایسا انشاءاللہ ہو کے رہے گا. اللہ ایک دفعہ دکھائے گا. دعا فرمائے اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے, اللہ ہم سے درگزر فرمائے, اللہ ہمیں بخشے ہوئے میں شامل فرمائے. یہ آیت امام صاحب نے سنی تو کہتے ہیں میں نمازی سارے چلے گئے تو امام صاحب بیٹھے اور یوں نہ اپنی داڑھی پکڑ لی, چراغ ٹمٹما رہا, کہتے ہیں داڑھی پکڑ لی اور امام صاحب بیٹھے. میں نے کہا کہ کسی محویت کے عالم میں ہے, سوچ میں, چلے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. کہتے ہیں میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو امام صاحب ویسے بیٹھے ہیں داڑھی پکڑی ہوئی. میں نے کہا ٹھہر کے آتا ہوں. میں پھر 1-1.5 گھنٹے کے بعد گیا تو ویسے بیٹھے. کہتے ہیں تہجد کا وقت ہو گیا, میں مسجد میں گیا تو چراغ ٹمٹمانے لگا, ختم ہونے کے قریب آ گیا. امام صاحب بیٹھے, اب میں نے دیکھا کہ آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں اور اپنی داڑھی پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تو اگر ذرے ذرے کا حساب لے گا تو ابو حنیفہ تو الجھ جائے گا. اے اللہ تو ذرے ذرے کے بارے میں پوچھے گا تو میں تو نہیں جواب دے سکتا. خدا بندہ اس طرح کر, میرے ان سفید بالوں پہ رحم کھا. اے اللہ میرے بڑھاپے پہ مہربانی فرما, مجھ سے نہ ذرے ذرے کا پوچھنا, میں بڑا کمزور ہوں, میں نہیں جواب دے سکتا. مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کر. کہتے تڑپ رہے ہیں امام صاحب. فجر کی اذان ہوئی تو امام صاحب نے دائیں بائیں دیکھا, میں پیچھے کھڑا تھا. میں نے کہا حضور ساری رات ہی گزر گئی, آپ ایک آیت سن کے پریشان رہے اور میں روزانہ 20 تقریریں سنتا ہوں, درجنوں حدیثیں سنتا ہوں, مجھے تو اثر نہیں ہوتا. آپ فرمانے لگے مجھے تیرے معاملے کا نہیں پتا, لیکن مجھے اگر تو نے دیکھ لیا ہے تو کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا مجھے. اور فرمانے لگے پھر تو نیک آدمی ہوگا, تجھے نہیں خیال آتا, تو میں تو جانتا ہوں من آنم کے من دانم, پتہ سارا ہے سردار نو کی تیانا, میں تو جانتا ہوں نا, مجھے خبر ہے, لہٰذا میں نہیں حساب دے سکتا, تیرا نہیں مجھے پتا. جتنا میرے بھائی علم زیادہ اتنا خوف بھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا, اللہ سے زیادہ ڈر جانے والا عالم ہوتا ہے. جو آدمی لمبی چوڑی گفتگو کرے وہ فقیہ نہیں, وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں, بلکہ جس کو وہ بات کرے تو تھوڑی کرے, ڈر کے کرے, خوف کے ساتھ کرے, اللہ کی خشیت جس کے دل میں ہو وہ بڑا عالم ہوتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مالدار تھے اور اپنے مال میں سے حصے نکالتے تھے. امام صاحب فرمایا کرتے تھے میں نے چند 1000 درہم رکھ دیے. حضور کس لیے؟ فرمایا لوگوں کو قرضہ دینے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرضہ لینے والے کو منع کیا ہے, فرمایا قرضہ ایک قید ہے, بغیر مجبوری کے نہ لینا. اب لینے والے بھی احتیاط نہیں کرتے, فٹافٹ قرضے کے پیچھے بھاگتے ہیں. بڑی مجبوری ہو تو قرضہ لیں, فرمایا مقروض قیدی ہوتا ہے, قرضہ لینے سے بچو. اور دینے والے کو کیا کہا؟ فرمایا اگر سامنے والا تنگ دست ہو نا, تنگ دست, تو اسے مہلت دو. جتنی تم مہلت دو گے اللہ اتنے ہی پیسے روز صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اگر تنگ. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے رمضان شریف میں نا قرضے کے والے سے یا کچھ عرصہ پہلے کسی موقع پر قرض کے والے سے کو بات کی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے حضرت صاحب جیسے کسی کو لینا ہوئے نا 20,000 تو انہوں ترا کے لئی دے, تو جے 20 کروڑ لینا ہوئے تو پھر نہیں ترایا جاتا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے 20,000 والا بندہ ماڑا ہوندا ہے نا, جڑا 20 کروڑ کھا گیا وڈی مگرمچھ ہوندا ہے, انہوں ترایا جا سکدا. وہ جے کے بندے ترلے ہی کر دے لیندے چل بھائی کیویں دے سکنا ہے. وہ جو 20,000 والا نا ماڑا بندہ کہندے تو دینے نے کہ تیرا بندوبست کریے, کہندے چوری صاحب جمعرات لے آؤ کسی طریقے. جمعرات ماڑا ہے نا. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تجھے پتہ چل جائے کہ تنگ دست ہے تو مہلت دے, جتنے دن تو اس سے پیسے نہیں لے گا اتنے ہی پیسے روز صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے. اب لوگ جو تگڑی موٹے مگرمچھ ہیں ان کو مہلت دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جا جتھوں لب دے نہیں لے, پھر کہتے ہیں نہیں آپ بتائیں آپ کیسے دے سکتے. اور ماڑا بندہ انہیں 2,000 دینا ہے دکان کا, اس کو دکاندار کہتا ہے کل سائیکل لے کے تب گزرنا, میرے آگے سے اگر پیسے دینے ہیں تو میں نے سائیکل رکھ لینا. ڈرنا چاہیے اللہ پاک, ہمیں پتا ہوتا ہے سامنے والا غریب ہے, تنگ دست ہے, مجبور ہے, اسے مہلت دینی. امام صاحب کہتے ہیں میں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے, پس منظر یہ تھا کہ غریب لوگ آتے ہیں تو میں ان کی مدد کروں گا. امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک بندے سے پیسے لینے تھے اور حال یہ تھا کہ آپ دھوپ میں کھڑے تھے, ساتھ اس بندے کا مکان تھا. لوگوں نے کہا حضرت دیوار کے سائے میں ہو جائے. فرمانے لگے اس سے پیسے لینے ہیں, اگر سائے میں کھڑا ہوا تو سود میں شمار ہو جائے گا, میں اس سے فائدہ نہیں لے سکتا. ایک بندے سے قرضہ لینا تھا, وہ آپ کو دیکھ کے گلی اور دوسری گلی میں چلا گیا, راستہ بدل گیا اور چھپ گیا. امام صاحب رونے لگے, کہنے لگے اے اللہ میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ تیرے بندے مجھ سے چھپنے لگے. اس کو ڈھونڈ کے لائے, کیوں چھپتا ہے؟ کہ حضور آپ کے پیسے دینے ہیں. آپ نے فرمایا جا میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیے, آج کے بعد چھپنا نہ, اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تجھے کوفت ہو, تو میری طرف دیکھ کے چھپنے لگا ہے, میری طرف دیکھ کے. غریب تو بھائی گلیوں میں گھستے پھرتے ہیں,
घुसते फिरते हैं कि कोई बंदा मिल ना जाए, मकरूज आदमी। पता उस वक्त चलता है जब खुदकुशी कर गया, पता उस वक्त चलता है, फिर लोग आते हैं उसके बच्चों को कहते हैं फिक्र ना करना हम तेरे साथ हैं। तो उसके साथ होना था, इनका साया बच जाता। अब आए हो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह लोगों को सहूलत देते, आसानी देते, प्यार करते, मोहब्बत करते। हम लोगों का मिजाज ऐसा नहीं है, हमारी इखलाकियात के अंदर वो हुस्न नहीं जो हमारे बुजुर्ग हमें दे के गए। और फिर छोटी छोटी बातों में हुकूकुल इबाद का ख्याल करें। देखा है साइकिल वाले की टक्कर अगर पजारों वाले के साथ हो जाए तो माफी साइकिल वाले ने मांगनी है, क्योंकि वो साइकिल पे बैठा है ना, उसकी गलती ये है कि वो साइकिल पे बैठा है। माफी साइकिल वाले ने मांगनी है, पजारों वाला नहीं मांगेगा। हो सकता है साइकिल वाला उठ के कहे जनाब मुझसे गलती हो गई, मुझे पता ही नहीं था कि आप थे, वरना मैं आपके आगे ना आता। साइकिल वाला मजबूर है क्योंकि उसके पास पजारो नहीं, और पजारो वाला तो शीशा नहीं नीचे करता, कहता धूप आएगी, गाड़ी बड़ी मुश्किल से ठंडी की है। नीचे उतर के मुलाजिम कहता है इसको पूछो अगर कोई 200-400 का नुकसान हुआ तो 500 दे दो। मिजाज है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आलिम, हुकूकुल इबाद का छोटी छोटी। आपके शागिर्दों में से किसी के चेहरे पर शिकन आता तो 20 बार पूछते कोई परेशानी है मेरे बेटे को, क्या हो गया। सारी जिंदगी सायादार शजर की तरह गुजारी, सारी जिंदगी शागिर्दों पर मुरीदों पर मोहब्बत का सायबान रहा, ठंडी छाव रही इमाम साहब की। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह गली से गुजर रहे थे, लकड़ी के जूते पहना करते थे, खड़ाओ। एक नौजवान बच्चे के पैर पे पैर आ गया तो कहने लगा इमाम अल्लाह से डर जा। ये लफ्ज गए तो इमाम साहब की चीख ही निकल गई, कई घंटे बेहोश रहे। लोगों ने कहा हुजूर क्या हुआ, फरमाने लगे तुमने सुना नहीं, छोटे छोटे जवान भी कहते हैं कि अबू हनीफा अल्लाह से नहीं डरता, अल्लाह की मखलूक कहती है नहीं डरता। अगर ये कह रहे हैं तो मेरा क्या बनेगा। कई दिन रोते गुजर गए, लोग उस बच्चे को लाए, आगे कहने लगा हुजूर आप तो परेशान हो गए, मैंने तो मुहावरतन कहा था, मुहावरतन कहा था कि आप अल्लाह से नहीं डरते। फरमाने लगे बेटे मुझे मुहावरों का नहीं पता, जब रब के खौफ का नाम आता है तो जुमले सीधे मेरे दिल से जाके टकराते, सीधे दिल से जाके टकराते। गली से गुजर रहे, लकड़ी के जूते पहने, खड़ा हूं, बारिश है, कीचड़ है, एक दीवार के करीब से गुजरे तो थोड़ा सा कीचड़ उड़ के ना तो दीवार पे पड़ गया। यहां ट्राली वाला सारी दीवार तोड़ जाता है और कहता है चलो मैंने कौन सा जानबूझ के किया है। यहां लोगों का घर तोड़ जाते हैं, कहते हैं चलो बताओ कितना खर्चा आया था। फौरी तौर पे लोग मानने को तैयार ही नहीं। इमाम साहब के पैरों से, ये बारीकी समझे, ये हुकूकुल इबाद का मसला है। जो जानने वाले होते थे उनका ये तर्ज जिंदगी था। कीचड़ उड़ा पैरों से और एक आदमी की दीवार पे पड़ गया। इमाम साहब खड़े हैं, सोच रहे करूं तो क्या करूं। शागिर्द साथ है, हजरत जी क्या परेशानी है। आप फरमाने लगे मैंने उसकी दीवार गंदी कर दी है, साफ ना करूं तो भी जुल्म है, और अगर साफ करूं तो दीवार कच्ची है, जब साफ करूंगा तो कुछ मिट्टी उतर जाएगी, तो किसी के घर की मिट्टी उतारना यह भी जुल्म है। अब मैं दो परेशानियों में उलझ गया हूं, किधर जाऊं। कहा हजरत जी फिर। फरमाया इसके दरवाजे पर दस्तक दो। दरवाजे पर दस्तक दी तो जो बंदा बाहर आया वो मजूसी था, आग की पूजा करने वाला था। इमाम साहब कहने लगे मुझे जानते हो। कहने लगे हुजूर सारा कूफा जानता है, सारा बगदाद जानता है, सारी दुनिया जानती है आप मुसलमानों के इमाम हैं, लोग जानते। आपने फरमाया यार मुझसे गलती हो गई है। वो क्या। आप फरमाने लगे मैं अपने अंदाज में गुजर रहा था, बूढ़ा आदमी हूं, ख्याल नहीं आया, थोड़ा कीचड़ उड़ के तेरी दीवार पे लग गया है। मेरे भाई ये कोई फरिश्ते थोड़ी थे, यही जमीन पे बसने वाले लोग थे, एहतियात वाले लोग थे। हम लोगों ने पता नहीं अपना मिजाज इतना सख्त क्यों बना लिया है। कितने लोगों को लताड़ के, कितनी पगड़ियां उछाल के, कितने हुकूकुल इबाद जाया करके भी हम उसी तरह के मुतमईन है। कहां से तसल्ली लाते हैं हम, कहां से अपने आप को ठंडक देते हैं, कैसे अपने आप को हम सुकून दे लेते हैं किसी को तकलीफ देके। किस तरह सुकून की नींद आती है जब कोई परेशान होता, क्यों हमारा दिल पत्थर हो गया। आला हज़रत फरमाया करते थे जा किसी से जाके इलाज करा, तेरे सीने में जो दिल धड़क रहा है वो सख्त हो गया, जा किसी से जाके इसकी दवाई खा, तुझे ख्याल ही नहीं आता तड़पते लोगों को देखकर, जा जाके इलाज करा, अगर ऐसे ही मर गया तो हालात तेरे हक में अच्छे नहीं होंगे। हजरत इमाम साहब तड़प रहे हैं और उस शख्स के सामने आहोजारी कर रहे हैं जो मजूसी भी है, गरीब भी है, कच्चे घर में रहता है। फरमाया यार बताओ क्या करूं। इमाम साहब बातें कर रहे हैं तो वो आदमी हैरत में खो गया, कभी दीवार देखता, कभी अपना आप देखता, कभी इमाम साहब को देखता, दाएं बाएं देखता, पसीने आने लगे, पता नहीं क्या सोचों का मद्दोजर चलने लगा, कहां बात गई, कहां तक उसकी सोच गई, कहां पलट के आई। कहने लगा इमाम साहब मैं तो चौक में रहता हूं, रोजाना पता नहीं कितनी गाड़ियां मिट्टी बरसा जाती हैं, कभी कोई नहीं आया, आपको क्या हुआ। आप फरमाने लगे मुझे किसी का नहीं पता, मुझे तो मैंने जो कुरान हदीस पढ़ा है मुझे तो डर आ रहा है,
مجھے بتا تو معافی دیتا ہے کہ نہیں, تیری دیوار صاف ہوگی کہ نہیں. کہنے لگا حضور دیوار کو چھوڑے, پہلے کلمہ پڑھائے, میرا دل تو صاف کر دے. کہنے لگا اتنا میٹھا دین, اتنا پیارا دین, اتنا خوبصورت دین کہ غریب کی دیوار پر کیچڑ لگ جائے اور آپ کو اتنی تکلیف ہو, میں اس دین سے دور کیوں ہوں. یہاں روز یورپ کہتا ہے کہ مسلمان جھوٹی شادیاں کرتے, دنگا فساد کرتے, نیشنلٹی لینے کے لیے جھوٹ بولتے, جانے کس کس قسم کے لوگ پاپڑ بیلتے, کس کس طرح اپنا ایمان بیچتے, کیا انداز ہم اختیار کرتے. ہمارے کردار نے لوگوں کو مذہب اور دین کا باغی بنا دیا. ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے, چھوٹی چھوٹی باتوں کا. بہت بڑے عالم تھے, یہ ساری نیکیاں تو ان کی سماجی تھی, فلاحی تھی, ان کی معاشرت کی نیکیاں تھی, دنیا داری. لیکن جو ان کا باقی کا معاملہ تھا, 4 لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ قرآن پاک ایک رات میں پڑھا کرتے تھے. ان میں پہلا نام حضرت عثمان غنی کا ہے, پورا قرآن پاک. دوسرا مولا علی شیر خدا کا ہے. تیسرا حضرت سعید بن جبیر کا ہے. چوتھے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جو ایک رات میں پورا قرآن پاک پڑھ دیا کرتے. جس جگہ امام اعظم کی قبر بنی ہوئی ہے نا, اعظمیہ ایک محلہ ہے بغداد کا, اس کا نام ہی اعظمیہ, امام صاحب کے نام, جہاں قبر بنی ہوئی ہے, وہاں بیٹھ کے امام اعظم ابو حنیفہ نے 60 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا. خود پڑھا, خود فرمایا یہاں میں نے دفن ہونا. اس جگہ 60 قرآن پاک پڑھے. رمضان کا مہینہ آتا تھا تو امام صاحب ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے تھے, ایک رات کو پڑھا کرتے تھے, ایک قرآن پاک سنایا کرتے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ ساری رات نفل پڑھتے. لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کی رات نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک رکعت میں 15 سپارے پڑھتے. تو لوگ کہتے تھے یہ ابو حنیفہ نہیں, یہ تو کسی نے پلر کھڑا کر دیا, یہ تو کوئی ستون ہے, رکوع ہی نہیں کرتا, پورے 15 سپارے. یہاں تو ابھی تراویح آئیں گی, لوگ پہلے سے کہنے لگ گئے بڑی گرمیوں کے روزے, بڑی گرمیوں کے روزے. اور آ تو لینے دے بھائی, پہنچ تو لینے دے رمضان شریف کو. اللہ بڑا مہربان ہے, ہر چیز کو بدلنے پہ قادر ہے. پہلے سے لوگ تیاری کر رہے ہیں, مسجدیں ڈھونڈیں گے جائے اسی اچھا ہو, قرآن جلدی پڑھا جائے, ڈھونڈ کے. امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اور میں اکثر کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں تو تراویح میں کھڑا نہیں ہوتا, پاسپورٹ کے دفتر کھڑا ہو جاتا ہے 2 گھنٹے, شناختی کارڈ کے دفتر تو 3 گھنٹے کھڑا ہو لیتا ہے. یہ تیرا ظلم ہے اپنی ذات کے ساتھ کہ تجھے قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوا جاتا, دنیا داری کے لیے کھڑا. وہ پروجیکٹر کرانے جائے تو چاہے تجھے 4 گھنٹے لائن میں کھڑا ہونا پڑے, وہاں تو کھڑا ہو لیتا ہے. اللہ سے ڈر, اپنی تھوڑی سی دنیا داری کے لیے سارا کچھ کر لیتا ہے. حضرت امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقویٰ اور طہارت کے پہاڑ 55 حج کیے امام اعظم نے. کتنے؟ 55 حج فرمائے. حج ایک مشقت والا کام ہے, جدوجہد والا کام ہے. جوان بھی تھک جاتے ہیں, کہتے ہیں بڑا مشکل ہے جی, اور یہ جتنا مرضی آسان ہو گیا قیامت تک اس نے مشکل ہی رہنا ہے, اس لیے کہ یہ ایک مجاہدہ ہے. 55 حج کیے. آخری حج پہ گئے تو کعبے کے مجاور کو کہنے لگے ذرا کھول نہیں دیتے کعبے کا دروازہ, میرا اندر جانے کو دل کرتا ہے. اس نے دروازہ کھولا, اندر گئے تو کہنے لگے خدایا, 2 جملے کہے. کہنے لگے اے اللہ, جتنا تو نے مال دیا تھا میں اتنا شکر نہیں ادا کر سکا, اور جتنا تو نے علم دیا تھا میں اتنا عمل نہیں کر سکا, اب بوڑھا ہو گیا ہوں, مہربانی کرنا مجھ سے درگزر والا معاملہ کر. اور اے اللہ اگر تو مجھے بتا دے کہ تو راضی یا ناراض ہے تو میں ذرا سکون سے مر جاؤں. کہتے ہیں کعبے کی دیواروں سے آواز آنے لگی, ابو حنیفہ تیرا رب تجھ سے بڑا راضی ہے. داتا گنج بخش علی اجمیری جیسا بابا 1000 سال پہلے لکھ کے گئے کشف الماجود میں, داتا صاحب نے لکھا ہے 1000 سال پہلے کشف الماجود میں. داتا صاحب فرماتے ہیں میں حضرت بلال کی قبر پہ حاضری دینے گیا, یعنی 1000 سال پہلے کے مسلمان بھی قبروں پہ مزاروں پہ جایا کرتے تھے. داتا صاحب لکھتے کہتے ہیں ملک شام میں حضرت بلال حبشی کی قبر پہ حاضری دینے گیا, میں قبر پہ حاضری دے کے تو ساتھ لیٹ گیا, میری آنکھ لگ گئی, مجھے خواب میں نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا. گویا حاضری حضرت بلال کی, اور برکت یہ کہ وہاں مجھے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو رہا ہے. فرماتے ہیں نبی پاک میری خواب میں آئے, حضور نے ایک بوڑھے بابے کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور اپنے ساتھ چلا رہے ہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا یہ تیرا امام اعظم ابو حنیفہ ہے. فرماتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ امام اعظم بھٹک اس لیے نہیں سکتے کہ انہیں رسول پاک نے سارا عطا فرمایا ہے, وہ بہک اس لیے نہیں سکتے کہ نبی پاک نے انہیں سارا دیا. داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑی شخصیت. امام اعظم کا پیغام کیا ہے؟ انہوں نے فقہ بنائی, دین پھیلایا, جتنی بھی میں نے باتیں سنائی سارا پیغام ایک پیغام ہے امام صاحب. امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے والوں کو بھی کسی اچھی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے, عمل کرنے والے کو. آپ فرماتے ہیں کئی دفعہ عمل کرنے والے کا عمل بھی ٹوٹ جاتا ہے, استقامت نہیں رہتی.
فرماتے ہیں اچھی صحبتیں تلاش کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ورنہ ہو سکتا ہے جو عمل تم کر رہے ہو اس میں کمی آ جائے۔ جتنا نیک لوگوں سے رابطہ زیادہ رہتا ہے انسان کا دین پر عمل زیادہ رہتا ہے، جتنا نیک لوگوں سے پیچھے ہٹتا ہے اتنا دین سے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اگر 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ اپنے آپ کو رب کریم کے بندوں کے ساتھ لگا کے رکھیں، جوڑ کے رکھیں۔ اگر ہمارا رب کریم کے بندوں سے رشتہ رہے گا تو قرآن و سنت سے رشتہ رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقوش سیرت پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔